السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہی ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اور جمعہ مبارک آپ کو۔ جیسے کہ آج تو جمعہ ہے لیکن یہ ولاگ جو ہے نا، میرا ویڈیو یہ کل کی ہے، رات میں نہیں ڈال سکی کیونکہ بہت لیٹ ہو گئے تھے، مجھے 1 بج گیا تھا۔ تو بس آپ یہ دیکھیں، کل یہاں میں بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔ اب زیادہ تر بچوں کو اسکول میں ہی چھوڑتی ہوں، ہسبینڈ نہیں جاتے۔ اور مکائل دیکھے بہت تنگ کر رہا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا تھا، جتنا رو رہا تھا۔ 2-4 دن تو بہت اچھا گیا بیلٹ لگا کے۔ آج اس کے بھائی نے بیلٹ لگائی تھی نا، تو میں راستے میں کہی تھی ریحان لازمی کچھ ہوا نہ کچھ بیلٹ کے ساتھ گڑبڑ ہوئی ہے یا اس کو لگی ہے، نہیں تو یہ اتنا تنگ نہیں کرتا۔ تو یہاں بس اب میں گاڑی تھوڑی سی گرم کی تھی، کیونکہ گاڑی جب بھی صبح سٹارٹ کرو اس کو تھوڑا سا وارم اپ کر لو، گاڑی ٹھنڈی رہتی ہے، اس کا انجن ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو بس یہاں میں بچوں کو اسکول چھوڑنے چلی گئی تھی، ویدر بہت اچھا تھا اور گھر کے باہر ہی سامنے کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو روڈ وغیرہ ٹھیک کر رہے تھے۔ صبح صبح کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے، مزے کی آپ کو یہ سارے سین دکھنے کو ملتے ہیں۔ اسکول بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، پاس میں ہی ہے، تو اسی لیے چلی جاتی ہوں۔ لیکن اب کیونکہ میں کہہ رہی تھی کہ یار بھی آہستہ آہستہ گاڑی چلاتی ہوں یہاں پہ بھی، کب تک ایسے بیٹھی رہوں گی، تو ایسے 8-10 منٹ ہی جاتی ہوں جہاں پہ گروسری اسٹور وغیرہ ہے، اسکول چلی جاتی ہوں۔ بس یہی ضرورت کی چیز ہے، باقی سٹی میں تو چلو جب بھی جانا وہ کون سا روز روز جاتے ہیں، ہم ہفتے میں چلے جاتے ہیں، 1 بار چلے جاتے ہیں، تو وہ سب موسٹلی ہم لوگ سیٹرڈے سنڈے ہی جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں۔ تو سٹی یہاں سے 25-27 منٹ دوری ہے۔ تو دیکھیے صبح میں اتنا رش ہوتا ہے نا اسکول میں، ادھر بھی اسکول ہے، آمنے سامنے اسکول ہے، کوئی بچہ یہاں سے جاتا ہے وہاں، کوئی وہاں سے یہاں آتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ گھروں کے ساتھ جو اسکول ہے وہاں کیوں نہیں ڈالتے۔ خیر چلو، ہم بھی دیکھیں گے، ابھی بچے خوش ہیں یہاں پہ، چھٹیوں کے بعد دیکھیں گے، اگر چینج کرنا ہوگا تو ادھر بھی کر لیں گے، کیونکہ یہاں کے اسکولوں میں اور میٹرک اسکولوں میں بہت فرق ہے۔ تو یہ انکل بہت اچھے ہیں بیچارے، بہت سخت ڈیوٹی دیتے ہیں، پھر گرمی ہو سردی ہو۔ لاسٹ ویک یہاں پہ اتنی گرمی تھی نا کہ انکل یہ جیکٹیں پہن کے سیفٹی والی اپنی سیکیورٹی، تو صحیح سیکیورٹی کی ڈیوٹی اپنی پوری کرتے ہیں۔ آج نا میں لیٹ ہو گئی تھی تو یہ فل پارکنگ ہو گئی تھی۔ اکثر جب میں آتی ہوں نا تو ابھی گاڑیاں نہیں آتی ہیں تو مجھے بڑی اچھی جگہ مل جاتی تھی، لیکن شکر اللہ کا آج بھی مجھے بہت اچھی جگہ مل گئی تھی۔ تو ادھر بس میں نے بچوں کو اتارا تھا اور میں نے گاڑی کو ریورس کر کے پیچھے ادھر سامنے لگا دی۔ میں نے کہا میں مکائل کو پہلے چپ کرا دوں، پھر ایسا گاڑی نہیں چلے گی، تو اس کو کہیں جا کے مشکلوں سے میں نے چپ کرایا تھا۔ تو یہاں گھر آ کے مکائل کو چینج کیا تھا اور بس پھر یہ دیکھنے لگے یہ نعتیں وغیرہ، کبھی تو اس کو شوق پڑتا ہے تو یہ اس بچی عارفیہ کیا نام ہے اس کی، وہ نعتیں سننے لگ جاتا ہے، حسبی ربی جل اللہ۔ تو کبھی کارٹون جب دیکھنے تو بھی بہت شوق سے کارٹون دیکھنے، تو کبھی ہم گانے بھی سنتے ہیں بڑے شوق سے، یہ نہیں کہ ہم گانے نہیں سنتے، بس جناب کے موڈ پہ ڈیپینڈ ہے نا، بھی کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو بس اس وقت ان کو میں نے اسکول سے آ کے یہ لگا دیا تھا، دودھ وغیرہ فیڈر دے دو کے، پیمپر کپڑے چینج کر کے، تو بس یہ یہاں پہ بس لگی ہوئی ہیں۔ دانتوں کا اتنا اس کو مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ ہر چیز کو بس بائٹ کر ہی جا رہا ہے۔ تو ابھی بس اس کو سلایا تھا، تو میں نے کہا کہ کل کا ولاگ آج ڈالوں گی تو کچھ آج بنے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ آج میں سے کچھ بنے گا۔ اچھا، تو جیسے آپ لوگوں کو میں نے بتانا تھا نا کہ عید آ رہی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، تقریباً اب رمضان اپنے اختتام میں جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، پیچھے روزے کتنے رہ گئے ہیں، اور کوئی 13-14 روزے رہ گئے ہیں۔ تو عیدی تو بنتی ہے نا میرے ویور سے کہ نہیں؟ اب دیکھیں رمضان میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، میں نہیں، سب جو یوٹیوبر ہیں وہ محنت کرتے ہیں۔ خیر جو تو کامیاب ہو گئے ہیں، جو جن کا سب کچھ چلنے لگ گیا ہے چینل وغیرہ، تو وہ تو بڑے چل آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، پر ہم جیسے میں یہ دیکھتی ہوں کتنے نئے ہیں، بہت سارے نئے ہیں جن کے بلاگ میں دیکھتی ہوں، جن کے بھی 10 سبسکرائبر ہیں، 30 سبسکرائبر ہیں، 25 ہیں، میرے 40 ہیں، بس 40 پہ اڑ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میری گنتی 30 پہ اڑ جاتی ہے، 40 پہ اڑ جاتی ہے، آگے اس کو آتی نہیں ہے کہ مطلب 40 سے بھی آگے گنتی آتی ہے۔ تو بھی میں نے تو آج آپ لوگوں سے بات کرنی تھی کہ مجھے چاہیے آپ لوگوں سے عیدی، اور عیدی میں کوئی میں بڑی چیز تو مانگ نہیں رہی آپ لوگوں سے کہ مجھے پیسے دو، مجھے یہ کرو، مجھے وہاں کرو، فلانا کرو، نہیں نا۔
عیدی میں صرف میں آپ لوگوں سے سبسکرائبر مانگ رہی ہوں کہ چلو ابھی عید آ رہی ہے، عید تک مجھے دے دو یار کوئی سبسکرائبر، مجھے کو 1000 سبسکرائبر چاہیے۔ تو آپ لوگ زیادہ نہیں تو چلو 20 25 30 دے دو، 100 تک کر دو، میرے سبسکرائبر ہی کر دو۔ کوشش کرو کہ اس سے زیادہ ہو جائیں گے تو چلو آپ کو بھی ثواب ہو جائے گا اور میں بھی خوش ہو جاؤں گی کہ ابھی دیکھو مجھے سبسکرائبر مل گئے۔ تو میں نے رات بھر سوچا کہ اچھا اس کا ٹائٹل کا نام رکھوں گی کہ مجھے عیدی چاہیے۔ تو عیدی میں دیکھو مجھے بس سبسکرائبر دے دیں آپ لوگ تو، اور اپنا پیار دے دیں تو میں اسی میں خوش ہو جاؤں گی۔ مطلب مزہ آ جائے گا عید والے دن اگر میرے سبسکرائبر بڑھ جائے، اور مزہ آ جائے گا ایک دم سے ولاگ بنانے کا بھی۔ مطلب ولاگ ایک عادت بن گئی آپ کی، نہ بھی آپ کو نا، مطلب اکثر میں کہتی ہوں کہ یا میں آج نہیں بناؤں گی، پھر بھی بنا لیتی ہوں۔ مطلب عادت پڑ جاتی ہے آپ کی کہ چلو میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر میں کچن میں گھس کے کچھ بنا ہی لیتی ہوں کہ چلو آج سادہ ہی سی بنا لیتی ہوں۔ تو بس آج آپ مجھے بس اب عیدی دے دیں، ٹائم پہ دے دیں سب لوگ مجھے، اور جمعے کا دن زیادہ کچھ نہیں آپ سے مانگ رہی۔ تو یہاں بس میکائل ایسے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے بھی کہا چلو کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے ریموٹ لے کے آیا، اب اس کو چینج کرنا۔ ابھی وہ کہیں میں کتنا سن لوں حسبی ربی تو کجا، اور پتہ نہیں عید آئی، اسی بچی کا گانا بھی ہے مبارک عید مبارک۔ تو یہ کبھی کبھی نا یہیں بیٹھ کے سو جاتا ہے، یہ دیکھیں نیچے بیٹھ گیا نا۔ تو میں نے اس کا ویڈیو نہیں بنایا تھا، تو وہ بڑا اچھا یہاں پہ بیٹھ کے سو جاتا ہے ٹی وی دیکھتے دیکھتے نا۔ بچے کا جب پیٹ وغیرہ بھر جائے اور وہ سکون سے ہونا، تو بچہ پھر ایسے اکثر دیکھتے دیکھتے نا میرے تو سو جاتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہائے آواز نہیں آ رہی۔ تو آج کل نا یہ بہت تنگ کرتا ہے، پتہ نہیں کیوں، شام میں بولتا ہے 6 7 بجے قریب کہ مجھے سلا دو، تو وہ پھر ہم اس کو وہاں پہ سلاتے نہیں ہیں اس وقت، کیونکہ اگر اس وقت سلائے نا تو پھر یہ رات کو 12 1 بجے کے سوتا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ 9 10 بجے تک یہ سو جائے، اور پھر ماشاءاللہ اگر یہ اتنے بجے سو جائے نا تو پھر یہ صبح ہی اٹھتا ہے 8:30 8 بجے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ تو ویسے ماشاءاللہ رات کو تنگ نہیں کرتا، سویا ہی رہتا ہے۔ تو بس یہاں پہ ابھی دیکھیں نانی تیری مورنی آ گئی۔ تو اس کے بعد میں بس فٹافٹ سے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ چلو ٹی کے میکس چلتے ہیں، کل بچوں کو پاؤنڈ اسٹور لے گئی تھی تو ٹی کے میکس کھل گیا تھا، تو میرے پاس نا فروٹ کی باسکٹ نہیں تھی، مجھے بڑا گندا لگ رہا تھا کہ فروٹ ایسے میں نے بال میں ڈالا ہوا تھا، تو میں جلدی سے گئی تھی، اور 10 منٹ کے لیے بس ہم لوگ گئے تھے، اور بچوں کو اسکول سے پک کرنا تھا۔ تو 2:30 ہم لوگ پہنچے تھے، اور میں نے پاؤنڈ اسٹور اپنے ہسبینڈ کو بھیجا تھا کیونکہ کل بچے کچھ چیزیں لائے تھے تو وہ ٹھیک نہیں تھی، کھلونے وغیرہ، تو وہ میں نے کہا آپ ایکسچینج کر دیں یا واپس کر کے آپ ادھر سے آ جائیں، تو ان کو میں نے وہاں بھیجا، ساتھ ہی میں اسٹور میں چلی گئی۔ ہم دونوں ٹائم سے باہر نکلے کیونکہ دونوں کے پاس 5 5 منٹ تھے، تو میں زیادہ نہیں پھری، پھر انشاءاللہ میں جاؤں گی نا تو میں پھروں گی۔ سچی ٹی کے میکس جا کے مجھے ایسا لگا جیسے میں ٹی جے میکس میں آ گئی ہوں، کچھ اپنا سا فیل ہوا کہ اچھا چلو یار یہ بھی ہے یہاں پہ، امریکہ میں ٹی جے میکس تھا تو یہاں پہ ٹی کے میکس ہے، تو دونوں سیم ہی ہیں۔ تو پھر کبھی جاؤں گی انشاءاللہ رمضان کے بعد نا، رمضان میں ذرا روٹین آپ کی نا اور بیزی ہو جاتی ہے، اور ٹائم بہت جلدی جو ہے نا وہ بھاگتا ہے، یہاں پہ یو کے کا ٹائم بہت جلدی بھاگتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے کیلوں کو دے دی سزا، میں نے ان کو دیا تھا بہت آرام، تو اب میں نے کہا لوگ لٹک جاؤ، تم لوگوں کی سزا ہے، تو اب اچھی لگ رہی ہے۔ جس کی چیز ہوتی ہے نا وہ اسی بھی اچھی لگتی ہے، جیسے فروٹ ہے نا تو یہ اسی میں اچھا لگتا ہے، اپنے فروٹ بکٹ میں یہ اچھا لگتا ہے، اور یہ کسی ٹپ اپ میں نہیں اچھا لگتا۔ تو یہ دیکھیں بچے آ گئے تھے میرے اسکول سے، نہیں اسکول سے نہیں آئے تھے، ہاں اسکول سے آ کے چینج انہوں نے کر لیا تھا۔ تو آج نا ویدر اتنا اچھا تھا، مزہ آ گیا ویدر کو، پتہ نہیں یہاں کا ویدر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کبھی تو پل میں دھوپ آ جاتی ہے۔ ہم بچوں کو اسکول لینے گئے تھے نا، تو AT اسٹور سے ہو کے ہم لوگ اسکول گئے، تو یقین کا اتنی تیز دھوپ تھی، اور جیسے ہی ہم اپنی یہ سوسائٹی اسکول کے پاس پہنچے نا تو ایک دم سے بارش شروع ہوگی، اتنی تیز بارش ہوگی۔ یہاں ویدر ہر طرح کا ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی دن میں بارش کبھی دھوپ میں بارش، کبھی کچھ۔ تو یہ مصور دیکھیں اینک لے کے آیا تھا، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اینک ہو رہی تھی، تو آگے آپ دیکھیے کہ یہ جانا تھا انہوں نے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ پہ، آئی ڈینٹسٹ۔ تو مصور کو نا وہ کور لگا اس کے دانت پہ سلور کا نا، ایک امریکہ میں لگا تھا اور ایک اب یہاں پہ اس کو دوبارہ لگا ہے۔ تو یہ جناب جی کا آگے آپ جب وہ ویڈیو دیکھیں گے نا تو یہ اپنا دانت کو جب کور کرا رہا ہے تو اینک پہنی ہوئی اس نے، اینک نہیں چھوڑنی ہم نے، اینک ہمیں بہت پسند ہے بھی، پتہ نہیں اسکول میں بچے اینک لے آتے ہیں نا،
بچے پتہ نہیں اسکول سے کیا کیا سیکھتے ہیں۔ اب یہ جو بچہ میرا یہ فرسٹ گریڈ میں ہے اور مجھے گھر آ کے بولتا ہے وہ میرا دوست جو ہے نا وہ فون لے کے آتا ہے اور اینک لے کے آتا ہے۔ پتہ نہیں اب یہاں پہ بندہ بچوں کو کیا کیا سمجھائے۔ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے بچے فون تو مطلب چھوٹی سی عمر میں ان کو پیرنٹس ان کو فون پکڑا دیتے ہیں، تو یہ بالکل اچھی عادت نہیں ہے۔ ہم گھر میں بچوں کو فون دیتے ہیں تو ہم وہ روتے ہیں کہ نہیں اتنا فون نہیں دیکھنا چاہیے۔ میرا مصور جو مکائل نے بہت فون شروع کر دیا تھا جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے، ہمارے پاس گھر بھی نہیں تھا ابھی، تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے نا یہاں پہ آ کے فون اس کا کم کر دیا۔ تو یہ دیکھیں جناب جی اپنا وہ دکھا رہے ہیں، یہ کور دکھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ رویا نہیں؟ تو اس کے پاپا کہتے نہیں یہ رویا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا یو ایس اے میں تو یہ بڑا رویا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا امریکہ میں ہم نے صرف اس کی کلیننگ کی یہ اپوائنٹمنٹ لی تھی کہ اس کو پین ہو رہی ہے، تو ہمیں بغیر ڈاکٹر نے بتائے اس کے پاپا کو انفارم بھی نہیں کیا، تو انہوں نے اس کو کور لگا دیا سلور کا۔ تو جب یہ اندر گئے نا تو یہ تو اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا۔ دوسری اپوائنٹمنٹ میں ہم گئے یو کے آنے سے پہلے ہفتہ ڈیڑھ پہلے اس کی اپوائنٹمنٹ لی تھی، تو یہ روئے، اس نے کہا میں نے کرانا ہی نہیں میں نے کرانا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ کہتے ہیں بہت اچھا کرا کے خود ہی اکیلے گیا تھا اندر تو آ گیا تھا۔ تو یہ چکن میں نے نکال کے رکھ دیا تھا کیونکہ آج میں نے بنائی تھی دال، تو پھر میرے نے سوچتی تو میں یہی ہوں کہ میں ایک ہی ڈش بناؤں گی، میرے سے نہیں بنتی، لیکن پھر میں بنا لیتی، تو دال کے ساتھ ساتھ میں نے نا کہا چلو آج میں ایک مسالہ لائی ہوں پیری پیری کو چکن مکس مسالہ فرائی نا، تو میں نے کہا چلو آج میں وہ ٹرائی کرتی ہوں۔ تو بس یہ سمپل سی دال تھی کیونکہ آج میری ڈائٹ میں تھی دال، میں نے دال کھانی تھی، کل میں نے کھا لیا تھا پلاؤ، کل ہو گئے تھے بڑے مزے، تو آج ذرا مزے کو ذرا ٹھنڈا کرتے ہیں نا، آج کھائی تھی دال۔ تو ویلکم ٹو دا ڈینٹل کلینک، جہاں پہ میں تو گئی نہیں تھی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو ڈیوٹی دی تھی کہ آپ جائیں گے نا تو تھوڑا سا یہ ویڈیو وغیرہ بنا لینا، تو میرے ہسبینڈ نے بھی آگے سے بچوں کو دے دیا۔ تو یہ دیکھیں ریشا کو لگے ہیں 2 انجیکشن، تو کیوں لگے؟ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، جن کا جو گروپ ہے نا یہ بہت اچھا ہے، ڈاکٹر واقعی بہت نائس پرسن ہے، تو بہت ہی مجھے لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی ہے کوئی چکر، یہ دیکھیں اس کو کراؤن لگ رہا ہے، یہ دیکھا نا، اور یہ مجال ہے یہ رویا پتہ نہیں کیوں، اور بالکل رش نہیں ہوتا۔ تو ریشا یہاں پہ آگے تھے، اور اگر آپ لوگ غور کریں نا نوٹ کریں تو ریشا کا ایک جو چیکس ہے نا وہ سویل ہوا ہوا ہے، اور ہاں یہ دیکھا بتا رہی ہے، اور بڑی خوش آئی ہے ماما میں دیکھیں انجیکشن لگا کے آئی ہوں، آئی سویئر ماما میں انجیکشن لگایا، مجھے 2 ٹکے لگے ہیں، میں اتنی بریو ہوں۔ تو پہلے تو میں کہوں گی یہ نہیں مذاق کر رہی ہے، پھر جب میں نے اس کی اسکن بھی دیکھی اس کو فیس دیکھا تو کافی سویل ہوا ہوا تھا۔ تو آج صبح یہ بیچاری اٹھی ہے تو پتہ نہیں اس کی آنکھوں کے نیچے ریڈ کلر کے نشان پڑ گئے ہیں، شاید وہ سویلنگ کم ہوئی ہے، پتہ نہیں کوئی اس کو انفیکشن نہ ہو گیا، وہ پتہ نہیں کل اس نے کیا کی ہے، تو اس کو خود نہیں پتہ، کہتی وہ سارا نم کر دیا انہوں نے مجھے، اور وہ بس اسپرے کر رہا تھا پانی کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا۔ تو فی الحال یہ ہے کہ چلو شکر ہے ہو گیا، اب دیکھیں گے اگر اس کو بھی فیملی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اگر اس کو کوئی الرجی کو ہو گئی ہے، کہ اس کو بہت جلدی الرجی ہو جاتی ہے، اس کی اسکن جو ہے نا بہت سینسیٹیو ہے۔ تو ریحان صاحب کی بھی ہوئی ہے فیلنگ ہوئی ہے کلیننگ ہوئی ہے، تو یہ دیکھیں باہر کتنے پیارے بادل ہیں نا، ہوائیں اتنی تیز چل رہی ہے، مطلب بہت اچھا۔ یہ میں نے کل اپنے ہسبینڈ سے صحیح کروایا تھا تو آج پھر اڑ گیا یہ، اس کو بھی سکون نہیں ہے، ویسے میں نے حساب لگایا، پھر نیچرل گراس تو نیچرل ہی ہوتا ہے۔ تو بس آج پتہ نہیں جیسے جیسے روزے بڑھتے جا رہے ہیں نا ہمارا ٹائم بھی بڑھتا جا رہا ہے، اب ہمارا ٹائم 9 کے قریب آ جانا ہے، 9 بجے روزہ کھولنا ہے، تو روزہ لگتا نہیں ہے، بھوک نہیں لگتی، جسے کہتے ہیں نا بھوک پیاس نہیں لگتی، لیکن آپ کی باڈی میں وہ انرجی بھی نہیں رہتی، ظاہر سی بات آپ کی ویکنیس ہو جاتی ہے، مطلب وہ آنکھیں ایک دم سے میری ہو جاتی ہیں، کیونکہ میری کوشش ہے کہ میں رمضان میں قرآن ختم کروں، اور ماشاءاللہ میں روز قرآن پڑھتی ہوں، کم سے کم 2 سپارے میں ختم کرتی ہوں، اور آنکھیں ایک دم سے مطلب ہو جاتی ہیں کہ جیسے آنکھوں میں سے وہ گرمائش نہیں فیل ہوتی، ہیٹڈ ہو جاتی ہیں، اور سر اتنا بھاری ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی مطلب روزہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے فل عبادت کرنی ہوتی ہے۔ تو میرے جب یہ ہسبینڈ بچوں کو لے گئے تھے تو انہوں نے واپسی پھر یہاں سے ٹیسکو سے فون لیا، فون ان کو ایک چاہیے تھا کیونکہ کمپنی کی طرف سے بھی ہمیں نمبر ملا، کمپنی ہر چیز آپ کو دیتی ہے، لیپ ٹاپ وغیرہ نمبر ہر چیز دیتی ہے،
تو اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس ایک فون ہونا چاہیے تھا. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آل کریٹ پتہ نہیں کون سا برانڈ ہے، یہ اس کا فون ہے. تو اس کے ساتھ یہ بیٹری ایسیسریز میں صرف بیٹری دی ہے، چارجر دیا ہے اور ہیڈ فون دیا ہے. تو ہمیں صرف آفس کے لیے ان کو چاہیے کہ چلو ضروری کال آفس کی طرف سے آ جائے، ادروائز تو یہ بچوں نے کھیلنا ہے. تو میں کہہ رہی تھی کہ چلو بھی اب 3 فون ہو گئے، ابھی رونا ہے ختم بچوں کا، 3 بچوں کا 3 فون. تو خیر چلو آئی فون تو ہے ہی، اب کتنی دفعہ بندہ آئی فون ایپل کا یوز کرے، کچھ ڈفرینٹ کا لینا چاہیے گا. ٹوٹ بھی جائے گا تو خیر، یہ ویسے بھی آئی تھنک میں یہ 56 کی 52 پاؤنڈ کا ہے، تو بچے کھیلتے رہیں گے. ہمارے گھر میں لڑائی تو ختم ہو جائے گی نا روبلکس کی. اس میں تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن چلو کوئی نہیں. تو ہاں اس کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ سم بھی دیتے ہیں، سم اگر دیں نا آپ کو تو پھر یہ 42 کی 43 کا شاید پڑتا ہے آپ کو فون. تو ہم نے سم نہیں لی تھی کیونکہ آلریڈی کمپنی نے سم دے دی تھی ہمیں، تو بس اس کو ایکٹیو کر رہے تھے ہم لوگ یہاں پہ. آل کیرٹ ہاں. پہلے تو یہ کوئی چھوٹا فون دیکھ رہے تھے، تو پھر علیشا نے ان کو سجیسٹ کیا کہ پاپا کیا آپ اتنا چھوٹا سا فون اتنا چیپ دیکھ رہے ہو، تو آپ یہ والا لے لو. تو گھر آ کے بڑا خوش ہوئے کہ چلو شکر ہے علیشا نے مجھے کچھ اچھا کہا، نہیں تو میں تو وہ لے رہا تھا لیکن فون اچھا ہے. تو ہم نے کہا چلو شکر ہے. یہ دیکھیے اس کے ساتھ ہیڈ فون ہے اور یہ چارجر بھی دیا ہے، بیٹری ہے، مطلب ہر چیز انہوں نے دی ہے. تو بس تھوڑا تھوڑا کام کر کے پھر آ کے پھر بیٹھ جاتی تھی. تو ہر مدر ایسی ہی صبح اٹھتی ہے، صبح میں تھک جاتی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑو، سحرے میں اٹھو، اسکول کے لیے اٹھا کے تیار کرو، ناشتے بناؤ، اس کے بعد پھر سویا نہیں جاتا. تو ابھی بس میں گائل سو گیا تھا، تو ابھی میں نے کہا میں سب سے پہلے وائس اوور کرتی ہوں، اور پھر میں نے شاور لینا ہے اور جمعہ ہے تو جمعہ بھی پڑھنا ہے ہم نے، تو پھر سوں گی میں. تو یہاں پہ بس میں نے یہ بتا رہی کہ چکن کو میں مسالہ لگا کے اس کو میں نے 10 سے 15 منٹس کے لیے رکھ دیا تھا. مطلب یہ میں نے افطاری سے کوئی پونا گھنٹہ پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اور یہ اتنا یمی بنا، یہ کسی بھی ایشین اسٹور سے آپ لیں. مجھے پتہ ہے اس کا ایگزیکٹ نام نہیں یاد، لیکن ہے یہ چکن مسالہ ہی ہے، مکس ہے، پتہ نہیں پیری پیری کیا، یہاں پہ کچھ ایسا ہی ہے. تو یہ بالکل KFC جیسا بنا تھا بالکل. اب تو بس میرے بچوں نے کہا مما ہم لوگوں کو نا ہر ویک میں یہ بنا دیا کرو. اور بہت سمپل ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، بس آپ نے ایک آدھ انڈا لینا، اس کو بیٹ کر کے آپ نے اس کے پہلے انڈے پہ چکن لگانا ہے، اور پھر آپ نے اس کو بعد میں یہ مسالے میں لگا کے تو آپ اس کو رکھ دیں، چاہے فریج میں رکھ دیں چاہے باہر رکھ دیں، تاکہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے. اور اس کے ساتھ آپ لوگ اپنے بچوں کو فرائز بنا کے دے سکتے ہو، یا کوئی بھی آپ ان کے ساتھ اس کو بن دے سکتے ہو کیچپ کے ساتھ. تو یہ بہت مزے کا بنا تھا. میں نے آج کھایا ایک پیس، میں نے بھی چھوٹا لیا تھا جبکہ میرے نہیں کھانا تھا، میں نے دال کھانی تھی، لیکن ماشاءاللہ میں نے دال بھی کھائی ہے پوری وداؤٹ روٹی. آج میں نے روٹی نہیں کھانی تھی. تو پھر میں نے کہا سب تعریف کر رہے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں. وزن کا کیا، رمضان میں تو ویسے بھی کم ہی ہو جاتا ہے. وزن سے بھی ریلیٹڈ آگے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہے، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد وہ بھی کریں گے، کیونکہ رمضان میں تو اللہ کی طرف سے ویسے ہی ہو جاتا ہے. آپ لوگ پورا دن فاسٹ رکھتے ہو تو ہر کسی کا وزن کم ہو جاتا ہے، عورت کیا، مرد کیا، بچہ کیا، ہر کسی کا وزن کم ہو جاتا ہے. پر اس کو ہم بعد میں مینٹین نہیں رکھتے. ویٹ لاس کے بعد ہمیں ڈیفینیٹلی اس کی مینٹیننس رکھنی چاہیے، اور ہم لوگ وہ نہیں کرتے. پھر ہم لوگ کھائی جاتے، تو اس لیے ہمارا وزن دوبارہ اپنے ہی جو اسٹیج پہ واپس آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں اب اپنا وزن مینٹین بھی رکھوں گی آگے بھی. اور مجھے ویسے بھی عادت ہے ڈائٹ کی، بہت زیادہ عادت ہے. میں کوئی نہ کوئی مطلب کہیں نہ کہیں ٹانگ پھنسائی رکھتی ہوں ڈائٹ کے لیے. تو میں تو ہمت نہیں ہارتی، کبھی نہ کبھی سوچتی ہوں کہ چلو بھی کامیاب ہو ہی جائیں گے. تو شام میں یہاں پہ ہسبینڈ آ گئے تھے اپنا سارا فرض پورا کرنے کے لیے، اور کہہ رہے تھے دیکھو میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے وہ بھی کر لیا، میں نے وہ بھی کر لیا. تو رکھنی تو میں نے اوریجنل وائس تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک بیچ میں شور آ جائے نا تو وہ پھر آپ کی ویڈیو پوری خراب ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بہت کھچا کھچی پڑ گئی تھی، میکائل بھی رو رہا تھا، تو پھر میں نے کہا چلو چھوڑو میں ساتھ میں وائس اوور ہی کر لیتی ہوں. تو بس میں نے 3 روٹیاں بنانی تھی کیونکہ کھانے کسی نے نہیں تھی، ہماری یہ ایک بھی بچ گئی تھی. تو بچے بس چکن وغیرہ کھا لیتے ہیں، اور آدھی سے تھوڑی روٹی بچوں نے کھا رہی تھی. مطلب میرے بچے روٹی اتنا نہیں شوق سے کھاتے، بس ایسی چیزیں ان کو دے دو. تھوڑے سے پکوڑے بنا لیے تھے کیونکہ رمضان میں ذرا اچھے لگتے ہیں. یوزلی آپ لوگ گھروں میں کہاں اتنے پکوڑے بناتے ہیں. تو بس یہاں پہ ایک دم فلی ریڈی تیاری ہو گئی تھی ہماری، اور ساتھ میں نے آج وہی شربت بنا لیا تھا
آج میں نے روح افزا کا بنایا تھا، بٹ آج بچے کہتے ہم نے دو سوڈا پینا، تو میں ابھی ہسبینڈ سے کہی تھی کہ چلو یار پیپسی، میں گھر میں پیپسی ویپسی نہیں لاتی، جب دیکھو کہ مہمان آ رہا ہے تو پھر لے کے آتی ہوں، ادروائز میں گھر میں پیپسی اب نہیں لاتی، میں نے بڑے ٹائم ہو گیا چھوڑ دیا، کیونکہ بچوں کے دانت یہ جو ہے نا پیپسی سوڈوں سے خراب ہوتے ہیں، تو ان کو کبھی نہیں دینی چاہیے۔ پہلے میں بہت لاتی تھی امریکہ میں، سپرائٹ، پیپسی، سن کسٹ، پورا کیس لاتی تھی، لیکن پھر میں نے بہت کم کر دی، پھر کیسے کرتے کرتے میں نے چھوڑ دی۔ تو ابھی بھی یہ آپ نے میرے پرسوں کی شب کے کل کے بلاگ میں دیکھا ہوگا کہ میں نے سپرائٹ کا پانی بنایا تھا، تو وہ بھی میں نے شام میں، میرے ہسبینڈ گئے تھے اور 6 کین والا جو چھوٹی پیکنگ ہوتی ہے نا، بس وہ لے کے آئے تھے سپرائٹ کی، بس تو ان میں سے بھی 3 لا گئی تھے، 3 پڑی ہوئی ہیں، تو وہ میں نے بس اپنی آپ کو، یہ میں اپنے لیے ایک چھوٹا سا فروٹ چاٹ بنائی تھی، کیونکہ مجھے بھوک تو بالکل بھی نہیں تھی اور میرے سے یہ بھی نہیں کھایا گیا تھا، پھر میں نے اس کو بھی ہاف رکھ دی، میں نے کہا چلو میں آج کھا لوں گی، روزے میں بھوک نہیں لگتی، صرف تھک جاتے ہیں بہت انسان نا، تو کھانا خیر میرا تو ویسے ہی اب ڈائجسٹ جو آپ کا ڈائٹ کرتے ہو وہ ویسے بھی کم ہو جاتا ہے، آپ کم کوانٹٹی میں کھاتے ہو تو آپ کو اسی لیے زیادہ کی وہ عادت نہیں ہوتی۔ کل میں نے 1 پلیٹ چاول کھا لیا تھا نا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ اچھا نہیں یہ زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ کل ہمارا چیٹ تھا تو کھانا ہی تھا، تو پھر میں نے کہا نہیں ابھی کم کھاتے ہیں، تو بس یہ تھی ہماری آج کی سمپل سی افطاری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اور یہ دیکھیں دکھنے میں واقعی لگ رہی ہے نا KFC جیسے، بہت اچھے بنے تھے، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، مسالہ مکس مسالے لا کے، اس میں کافی سارے فلیور تھے، مجھے نہیں پتہ تھا بہت زیادہ اس میں ورائٹی تھی، تو پر میں جلدی سے بس میں کیشیئر کے پاس ہی کھڑی تھی تو پیچھے میں دیکھا تو وہ پھر میں نے فٹافٹ یہ پیکر لے لیا، تو میں ریشا کھا رہی تھی، تو اس کو میں کہی تھی کہ اس سائڈ سے نہ کھانا دوسری سائڈ سے کھانا، تو مکائل صاحب اس ٹائم فل لوڈڈ، ان کی آنکھوں میں نیند ہے اور ہمیں بس یہ پاگل کر رہا ہے، اس سے کپڑے میں نے چینج کر دیے تھے، ڈائپر چینج کر دیے تھے، میں نے کہا کبھی بھی اس کو سلانا پڑ جائے گا، تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہی تھی آپ جلدی سے اس کو نکال لو فرائی چکن کو، تاکہ میں اپنا ویٹ بھی، میں نے 20 منٹس پہلے دیکھنا ہوتا ہے، تو میرا یہ راج کمار آ گیا ہے اپنا، یہ بھی سواب لینے آ گیا نا، تو دال بھی ریڈی ہو گئی ہے بالکل، کھانا ایک دم سے ریڈی تھا، تو ابھی صرف 4 سے 5 منٹ ہمارے رہ گئے تھے، اور افطاری کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہی ہوں، یہ کمپنی موریٹ کی ہے، یہ ان کے تھرو میں نے اپنا ویٹ جو ہے بہت لاس کم کیا تھا، اور میں نے کہا میں اس کو لاسٹ میں لے کے آتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ چھوٹے سے بس میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں رمضان کے بعد انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتوں کے بعد میں یہ دوبارہ سے پلان سٹارٹ کروں گی، اور میں کیا کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ بتاؤں گی، پراپر میں ڈیٹیل آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور کامنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ کون کون اپنا ویٹ کم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ریلی میں ہیلپ کرتا ہے آپ کے ویٹ لاس میں، اور اس سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ بولیں کہ جی ہمارے وزن میں ایسے گڑبڑ کر رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ خود اپنے آپ کو ایک لائٹ ہلکا فیل کریں گے۔ میرا جب چھوٹا مکائل پیدا ہوا تھا تو میں نے اس کے فوراً بعد ہی 6 کے 7 منتھ بعد میں نے یہ لاسٹ رمضان میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا، اور میں پراپر ٹھیک سے نہیں کر سکی تھی کیونکہ میں ایک بچے کو سنبھال رہی تھی، اور باقاعدہ اس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے، آپ کا فارم آپ کو دیتے ہیں، آپ کی مینٹر آپ کو دیتی ہے، آپ اس کو فل کریں، چاہے آپ نے ڈاکٹر سے سجیسٹ کر لو میں یہ کر سکتی ہوں، یہ ٹھیک ہے، اگر آپ مدر فیڈ پہ ہو تو بھی آپ بتائیں، اور اگر آپ مدر فیڈ پہ نہیں ہے تو بھی آپ کو بتائیں، تاکہ اس حساب سے پھر آپ کے پیچھے سرچ کیا جاتا ہے اور آپ کو کیا چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے تو وہ آپ کو ملتی ہیں۔ تو میں بھی بہت ڈری ہوئی تھی کہ بھی میرا بچہ بھی فیڈ کر رہا ہے تو مجھے نہیں کرنا چاہیے شاید، یا میرے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن میں نے ایک رسک لیا تھا بہت ڈر کے، اور وہ شکر اللہ کا کہ اس کا مجھے اتنا فرق پڑا، تو دوسرا راؤنڈ میں نے ذرا لیٹ لیا تھا کہ مجھے اور بھی چیزیں چاہیے تھیں، جیسے کہ ان میں سے یا جو پیچھے ڈبیاں دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک وہ اوپر والی ڈبی مجھے نہیں ملتی تھی، بن کی گولی نہیں ملتی تھی کیونکہ میں فیڈ کراتی تھی، تو میں اس کے لیے ویٹ کر رہی تھی کہ چلو مکائل سوا سال کا ہو جائے گا تو میں یہ راؤنڈ دوبارہ لوں گی، اور میں نے اس کے 2 راؤنڈ لیے تھے، اور پہلا راؤنڈ میں نے ٹھیک سے نہیں پورا کر پائی تھی کیونکہ مجھے تھوڑا سا میری باڈی یوز نہیں تھی کم چیزیں کھانے کی، آئل فری چیزیں کھانے کی، لیکن دوسرا راؤنڈ میں نے لے لیا تھا، اور میں نے پراپر لیا تھا، پورا لیا تھا، اور اب یہ 3rd راؤنڈ میں اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں، اور انشاءاللہ اس کو میں رمضان کے 2 سے 3 ہفتے کے بعد سٹارٹ کروں گی، کیونکہ رمضان آلریڈی آپ کا ایک ریڈیوس کر دیتا ہے آپ کا ویٹ، لیکن جب بھی آپ ویٹ کم کرو اور اگر کچھ لو تو 2 سے 3 ہفتے کا بریک ڈالیں،
اور یہ آپ کو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کو پلس ہے کہ آپ کو مینٹر دی جاتی ہے۔ میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہی ہوں، تھوڑی تھوڑی جو باتیں ہیں۔ مینٹر آپ کے ساتھ 24/7 ڈیز اویلیبل رہتی ہے، آپ کے ساتھ ٹچ پہ رہتی ہے، آپ اس کے ساتھ چاہے جتنا مرضی آپ انفارمیشن لو۔ اور میں نے اپنی مینٹر کو بہت تنگ کیا ہوا، بہت زیادہ، دن رات صبح اس کو ٹیکسٹ کرتی تھی کتنا کھانا ہے، کتنی کوانٹٹی لینی ہے، جبکہ اس بیچاری نے مجھے 1 منتھ کا پلان دے دیا ہوا تھا۔ اور ابھی میں اس وقت اپنی مینٹر کا بہت زیادہ شکر کرتی ہوں، شکریہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میرا چینل دیکھتی ہے اور میں اپنی مینٹر کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ اس کی وجہ سے میں چلو جو بھی ابھی ہوں تھوڑا سا اس کی وجہ سے ہوں، اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ تو وہ میری فرینڈ ہے لیکن اب ایز اے مینٹر ہے، وہ میری سینئر ہے، تو اسی لیے میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں۔ اس نے بہت ساتھ دیا اور میرے میں یقین کریں میں نے اس میں اپنا وزن بہت کم کیا تھا، اور پلس اس کے ساتھ بھی میں نے اپنی سسٹر ان لاء کو بھی میں نے جوائن کرایا کہ چلو تم بھی کرو یہ نا۔ اور اس کا تو خیر کمال ہی ہو گیا تھا نا، اس کی تو مطلب حد پار ہو گئی۔ اس کو بولا بس کر دو ابھی، اس نے 1 منتھ کیا۔ یہ دراصل کیا ہوتا ہے نا، آپ کے ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے کہ کتنا آپ کا وزن ہے، 200 ہے، 150 ہے، مطلب پاؤنڈ میں جا کے دیکھو تو پھر آپ کو ایک راؤنڈ سے فرق نہیں پڑتا، 2-3 راؤنڈ لگتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ میری جو سسٹر ان لاء نند ہے، اس کا تو وزن ہی بہت اچھا تھا، اور اس نے 1 ہی مہینے میں کمال کر کے دکھا دیا تھا۔ تو بس یہ تھی میری آپ کے ساتھ یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اور یہ بچوں کے لیے بھی اس میں چیزیں ہیں، بچوں کی جیسے ٹیتھ، بچوں سے ریلیٹڈ بھی ہیں، ہیئر سے ریلیٹڈ ہے، بیوٹی سے ریلیٹڈ ہے، ہر طرح سے۔ یہ نہیں کہ ویٹ لاس ہی بس یہ کراتا ہے، نہیں، یہ ہر چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ بال اگر گرتے ہیں تو اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، شیمپو بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور یہ جو پروڈکٹ ہے یہ صرف اس وقت اویلیبل ہو رہی ہے آپ کو UK میں، USA میں، آئی تھنک آسٹریلیا میں، انڈیا میں بھی لاسٹ ایئر لانچ ہوئی تھی۔ پاکستان میں اس کی کوئی لانچنگ نہیں ہے، پاکستان میں ایسا کوئی پروڈکٹ آپ کو اویلیبل نہیں ملے گا۔ پاکستان والوں بھی ویٹ کرو آپ لوگ ابھی صرف جم ایکسرسائز ہی کرو اور اپنے کھانے پینے میں کنٹرول کرو، بس ہیلدی فوڈ لو، شوگر نہ لو، فیٹ والی چیزیں مت لو، آئل کی کوانٹٹی کم کر دے تو اچھا ہے، آپ لوگ آئل بالکل مت لیں۔ بس ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں۔ پانی کم سے کم 3 لیٹر، آپ بہت زیادہ پانی پئیں۔ پانی آپ کی ہیلتھ کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے اور آپ کے ویٹ ریڈیوس میں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ، اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میرے اس ولاگ کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔ سبسکرائب تو مطلب عیدی ہوگی نا میری، عیدی دے دیجیے مجھے۔ اور ضرور آپ یہ پروگرام سرچ کیجئے، اس پہ جائیے، اور ڈیٹیل چاہیے ہو تو پلیز میرے جو کمنٹ کر کے بتائیں، تاکہ پھر میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ حافظ۔